الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين تمام قسم کی تعریف و ثنا حمد و کبریائی پاک مطہر مطیب کلمات اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس و بابرکت کے لیے خاص ہے جو سب کا حاجت روا ہے جو سب کا مشکل کشا ہے جو سب کی دستگیری کرنے والا جو سب کو رزق فراہم کرنے والا اس کے بعد لاتعداد انگن کروڑوں درود و سلام آقا سیدنا سید ولد آدم سید و شاہ محشر امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ خلق عظیم کے مالک تاجدار ختم نبوت کا لقب پانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ان کے بعد لاتعداد کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اہل بیت اعظام پر تابعین تبع تابعین محدثین کرام
کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے یہ دین اسلام کا پودا، شریعت اسلامیہ کا اصول، قانون، ضابطہ ہم تک پہنچا۔ حضرات گرامی قدر، اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے، محرم الحرام کا مہینہ۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر کائنات کے رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اس کی حرمت اور فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ المبارک کے اس موضوع میں جس شخصیت گرامی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جن کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، وہ شخصیت پوری کائنات کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ساری کائنات میں افضل ترین شخصیت ہے۔ جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرات گرامی قدر، اسی پر بس نہیں ہوتی، وہ شخصیت ایسی عظیم شخصیت ہے کہ اگر خلافت کے اندر صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نمبر ہے۔ اگر پیغمبر کی رفاقت صحبت میں پہلا درجہ صدیق اکبر کا ہے تو دوسرا درجہ اماں جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ دس صحابہ کرام عشرہ مبشرہ، اگر پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے تو جنت کی بشارت حاصل کرنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نمبر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی پر بس نہیں ہوتی، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی وزیروں مشیروں میں پہلا نام صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی کا ہے تو دوسرا نام اماں جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحجرات آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ
یقیناً جو لوگ اپنی آوازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آہستہ رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں کے دلوں کا امتحان کائنات کے رب نے تقوی کے ذریعے لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے کائنات کے رب کی طرف سے بخشش اور بہت بڑے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اتنا آہستہ بولتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ اے عمر تو کیا کہہ رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آگے آگے تشریف لے آئے، پیچھے آنے والے نمازی میرے کو پریشانی کا سامنا کرنا، مہربانی ہوگی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت، اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں بیٹھ کر کبھی بھی اپنی آوازوں کو بلند نہیں کیا، کبھی بھی اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کیا، تو کائنات کا رب کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں کے دلوں کا امتحان کائنات کے رب نے تقوی کے ذریعے لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہوں نے اس اصول قانون ضابطے کو اس طرح مضبوطی کے ساتھ تھاما ہے، اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے اور کائنات کے رب کے حکم کے مطابق عمل کر کے دکھلا دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے کائنات کے رب کی طرف سے بخشش اور بہت بڑا اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ یہ پہلی فضیلت ہے صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور پھر آگے بڑھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت کی ہے۔ پہلی بات وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کیا کریں۔ تو کائنات کے رب نے آسمان سے قرآن بنا کر نازل کر دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کے جائے مقام کو نماز کی جگہ قرار دے دیا۔ دوسرا وہ مقام جب پردے کی باری آئی تو کائنات کے رب نے پھر آسمان سے وحی نازل کیا۔ تیسرا وہ مقام جب بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات ہوئی تو کائنات کے رب نے پھر قرآن آسمان سے وحی بنا کر نازل کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، آج 16ویں صدی کا انسان ناعاقبت اندیش لوگ جن کو
کو نہ الف کا پتہ ہے نہ یہ کا پتہ ہے، وہ ان عظیم شخصیات کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، گالی گلوچ کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ عظیم شخصیات، وہ عظیم لوگ، وہ عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہوئی، صحیح البخاری کی روایت، اور صحیح البخاری وہ کتاب ہے جس کے بارے میں محدثین کرام کا اتفاق اور اجماع ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد اگر دنیا کے اندر کوئی لا ریب کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری کتاب ہے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے چل رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے؟ ہم اپنے ایمان کا بھی جائزہ لیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، ان کے ایمان کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ کس طرح ہم ان کے بارے میں زبان درازی کر سکتے ہیں۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو چھوڑ کر تمام چیزوں سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ بات کافی نہیں ہے۔ ہمارے جیسا کوئی انسان ہوتا، ہم بھی بڑے دعوے کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ایماندار کہنے والے ہیں، کائنات کے رب کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں، حکم آتا ہے تو ہم گھوم جاتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے الفاظ واپس لیے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد، سب چیزوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حقیقی ایمانوں میں تم محب رسول بنے۔ اور آگے بڑھیے ذرا، پھر صحیح البخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی فضیلت بیان کر رہا ہوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں الہامی لوگ ہوا کرتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہام ہو جایا کرتا تھا۔ میری امت میں میرے بعد اگر کوئی الہامی شخص ہوتا تو وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تھا۔ اور اسی پر بس نہیں، آگے بڑھیے، پھر صحیح البخاری کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس گلی سے سسر رسول گزر رہا ہو، جس گلی سے مراد رسول گزر رہا ہو، جس گلی سے دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کائنات کے رب کی قسم اٹھا کر کہا، اس رب اکبر کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس رستے سے عمر گزر جاتا ہے اس رستے سے شیطان نہیں گزر سکتا۔ 1600 صدیاں پہلے شیطان کو نفرت سی، تو آج کس طرح شیطان کو محبت ہو سکتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی کے ساتھ؟ حضرات گرامی قدر، پھر صحیح البخاری کی روایت، نہ اپنی بات ہے نہ اپنے بڑوں کی بات ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ غلبہ اسلام میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کیسا تھا؟ صحیح بخاری، جامع ترمذی، صحیح مسلم، مسند احمد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک بار سویا ہوا تھا، کچھ لوگوں کو مجھ پر پیش کیا گیا، انہوں نے قمیض پہن رکھی تھی، کسی کی قمیض اس کے سینے تک تھی اور کسی کا اس سے نیچے تک تھا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر پیش کیے گئے تو وہ قمیض کو کھینچتے چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعویل کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تعویل دین ہے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دین اسلام کو بڑا غلبہ ملے گا۔ 22.5 لاکھ مربع میل پر اکیلا حکمران، سویا ہوا ہے، مدینہ کی گلیوں میں سر کے نیچے پتھر رکھ کے، کوئی فکر نہیں، عدل و انصاف کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس دن سے اسلام قبول کیا، اسلام کو اس دن سے لے کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک اسلام کو غلبہ ملتا چلا۔ یہ کسی پر تنقید نہیں، کسی کو نشانہ نہیں، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے حوالے سے کچھ باتیں نقل کی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر کسی یہودی، کسی عیسائی کو ایک منشی، ایک کلرک وردی کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہ یہ اسلام کو اندر سے کھوکھلا کر دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اسی پر بس نہیں، آگے چلیے، پھر صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کس طرح یہ 16ویں صدی کا انسان کس طرح یہ عظیم شخصیت کے بارے میں زبان درازی، گالی گلوچ کا نشانہ، اور وہ بھی اتنی عظیم شخصیت کے سسرے رسول ہیں، دعائے رسول ہیں، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اب میری بات نہیں، میرے بڑوں کی بات نہیں، میرے اکابرین، میرے سلف صالحین کی بات نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اور صحیح البخاری کی روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتا ہوں۔ اور زبان درازی کرنے والوں، اہل بیت کو گالی گلوچ کا نشانہ بنانے والوں، اہل بیت سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکالنے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں مردوں کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے والد گرامی صدیقہ کائنات کے والد گرامی صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد، اور صحیح البخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا۔ حضرات گرامی قدر، ہماری نہیں مانتے، ہمارے بڑوں کی نہیں مانتے، ان کے بڑوں کی نہیں مانتے، اور جن کو تم اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، پھر صحیح البخاری کی روایت اہل بیت کے ہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پوچھا کیا میری نہیں مانتے، ہمارے بڑوں کی نہیں مانتے، ان کے بڑوں کی نہیں مانتے، حضرت علی کی بات کو مان لو۔ اور صحیح البخاری کی روایت ہے حضرت علی سے پوچھا گیا کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ فرمایا صدیقہ کائنات کے والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ پوچھا گیا پھر ان کے بعد؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم یہ نعرہ لگاؤ علی کا پہلا نمبر ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں، ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، ہم پیار کرتے ہیں اپنی جانوں سے بڑھ کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اماں جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات گرامی قدر بات لمبی ہو جائے گی، میں اگر فضیلت، منقبت، مقام، مرتبہ بیان کرنے لگ جاؤں، ایک جمعہ نہیں، دو جمعے نہیں، مہینوں لگ جاتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم شخصیت، اتنے عظیم انسان، اللہ کی راہ میں صحابت کرنے کی باری آئی تو خیبر کی زمین میں سے جو حصہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا، صحیح البخاری کی روایت ہے، پورا کا پورا حصہ اللہ کے راہ میں وقف کر دیا۔
اور حضرات گرامی قدر امام ذہبی اپنی کتاب سیر الاعلام والنبلاء کے اندر صحیح البخاری کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی سسر رسول داماد مراد رسول دعائے رسول فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے راہ میں اپنی راہ میں شہادت عطا فرمانا اور مجھے اپنے پیغمبر کے شہر مدینہ میں وفات عطا فرمانا۔ اب جو یہ لوگ ناقبت اندیش لوگ مساجد پر مدارس پر دہشت گردی کا انبار لگاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ آج سے 1600 صدیاں پہلے 27 ذی الحجہ کی تاریخ کو 23 ہجری فجر کی نماز کے وقت سب سے پہلے دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا تو مسجد نبوی کے اندر پیش آیا۔ وہ کون تھا؟ وہ کوئی مسلمان تھا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمے کا اقرار کرنے والا تھا؟ وہ ایک مجوسی شیعہ رافضی انسان تھا؟ ابو لولو فیروز جس کا نام ہے آج بھی اس کا مقبرہ بنا ہوا ہے، اس کے مقبرے کے پاس جا کر یہ طواف کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اس کا فیروزہ اپنے ہاتھوں کے اوپر پہنتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ ابو لولو فیروز مجوسی نے فجر کی نماز کے وقت پتا تھا کہ عام حالات کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جانا بھی دور کی بات ہے، شیطان ڈرتا تھا تو انسان کی کیا بات ہے۔ 27 ذی الحجہ کی تاریخ کو فجر کی نماز کے وقت 23 ہجری فجر کی نماز کے وقت صفحے درست کروائیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہی، تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کا ہاتھ باندھے اور اسی دوران اس کافر انسان نے، انسان کہنا بھی دور کی بات ہے، اس کافر نے نماز کی حالت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اپنے خنجر سے وار کی، زمین کانپ گئی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وار کرنے کے بعد زخمی حالت میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مصلی رسول سے پیچھے کیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا۔ وہ انسان جب صفے چیرتا ہوا کافر ابو لولو فیروز مجوسی، شروع سے ہی نفرت تھی اس کو، شیطان کو شروع سے ہی نفرت ہے صحابہ کرام کے ساتھ۔ صفے چیرتا ہوا 13 صحابہ کرام کو زخمی کیا اس نے۔ آخر کار جب پکڑا گیا اور اس نے اپنے خنجر سے اپنے آپ کو خودکشی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرات گرامی قدر 27 ذی الحجہ کو یہ واقعہ پیش آیا اور زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام اسلامی سال کا جب آغاز ہوتا ہے، جس تاریخ کو اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اس تاریخ کو یہ دعائے رسول مراد رسول سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر
فضیلت، منقبت، مقام، مرتبہ دنیا کے اندر تو انتہا تھی، لیکن جب دفنانے کی باری آئی تو حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جگہ مبارک مل گئی۔ وہ حجرہ رسول جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر، میرے حجرہ عائشہ سے لے کر مسجد نبوی کے مصلی رسول تک جتنا بھی ٹکڑا مسجد کا ہے، زمین کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور جنت کے ٹکڑے میں پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دفنانے کی باری آئی اور ہماری بات نہیں مانتے، اپنے ان کی بات مان لو جن کو تم حاجت روا مشکل کشا کہتے ہو، انہوں نے کہا، سچ کہا پیغمبر کائنات رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ابو بکر عمر دنیا کے اندر بھی میں ابو بکر عمر، اور کل قیامت کے دن بھی جب اکٹھے اٹھیں گے میں ابو بکر عمر، اور اللہ تعالیٰ نے جب جگہ دی زمین کے اندر دفنانے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرات گرامی قدر کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن ہمیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظیم شخصیات کا دفاع کریں، وہ عظیم شخصیات جن کے ذریعے یہ دین اسلام کا بودا ہم تک پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبا صحابی، جس نے میرے ایک صحابی کو گالی دی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اوپر کائنات کے رب کی لعنت، اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتوں کی لعنت اور پوری انسانیت کی لعنت ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں ان کے طور طریقے پر زندگی بسر کرتے ہوئے قرآن و حدیث کا پلہ مضبوطی کے ساتھ تھام کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔